اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے، سبسکرائب کر لیجئے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم کے ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل اور مضبوط ہو، آگے بڑھیں، ترقی کریں، تو پلیز آپ چینل کی ہیلپ کیجئے، مدد کیجئے، فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد کیجئے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا جاتا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا نمبر ایک ہی ہے، 9923223361۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے آپ چینل کی مالی مدد، مالی تعاون ہفتے میں، مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو آپ کر سکتے ہیں ضرور کریں اور چینل کو مضبوط کریں۔ آئیے ناظرین، اس وقت پہلی بڑی خبر، بڑی افسوسناک خبر ریاست مدھیہ پردیش سے آ رہی ہے۔ ویسے افسوسناک خبریں ان تمام اسٹیٹ سے آ رہی ہے بھی جہاں جہاں بی جے پی کی حکومت ہے، وہاں پر شرپسند آتنکی ذہن کے لوگ پورے ماحول کو الگ الگ انداز میں خراب کر رہے ہیں۔ ابھی مدھیہ پردیش سے خبر آ رہی ہے کہ مدھیہ پردیش کے اندور میں، کھنڈوا میں، اجین میں، کئی شہروں میں باقاعدہ اب ہندو کٹر آتنکی ذہن اور شرارتی ذہن رکھنے والی سنگٹھنائیں اب اذان کے خلاف میدان میں اتری ہے، اور کئی شہروں میں انہوں نے باقاعدہ احتجاج کیا، بھڑکاؤ اشتعال انگیز نعرے لگائے اور میمورنڈم وغیرہ دے کر باقاعدہ اذانوں کو مائک سے، لاؤڈ اسپیکر سے بند کرانے کی مانگ کی اور دھمکی دی کہ اسے جلد بند کرے ورنہ ہم سبھی لوگ انہیں طرح طرح سے پریشان کریں گے۔ یعنی ہندوتوادی سنگٹھنوں کی جانب سے پولیس کے سامنے دھمکی۔ ریاست میں لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کتنی بری ہے مدھیہ پردیش میں وہ بیان کر رہی ہے۔ خیر، ان تمام تنظیموں میں ہندو جاگرن منچ اور ہندو سماج نے میمورنڈم میں لکھا کہ غیر آئینی طریقے سے، غیر آئینی اور بنا اجازت کے مسجدوں سے اسپیکروں کے ذریعے ہو رہی اذان سے صوتی آلودگی پیدا ہو رہی ہے اور جنتا کو پریشانیاں ہوتی ہے۔ اور میمورنڈم میں سعودی عرب کا حوالہ دے کر بتایا گیا کہ جب وہاں اسپیکروں پر اذان نہیں ہوتی تو ہندوستان میں پھر اس کا کوئی جواز ہی نہیں، اس لیے اذانوں کو ہندوستان میں بند کرایا جائے۔ اور ابھی فی الحال یہ شرارتیں، یہ بدماشیاں وہیں پر ہو رہی ہے جہاں پر بی جے پی کی حکومتیں آ چکی ہے، کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ ابا کی حکومت ہے، کچھ ہمارا کوئی بگاڑنے والا نہیں، اس لیے پولیس کو بھی کھلے عام دھمکیاں دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ آئیے ناظرین، دوسری بڑی خبر آ رہی ہے اتر پردیش سے، جی ہاں، بلکہ یوں سمجھے کہ دلی لوک سبھا اور اسمبلی یا یوں سمجھے کہ پارلیمنٹ سے آ رہی ہے۔ جی ہاں، گزشتہ کل آپ جانتے ہیں کہ 2 دن پہلے اسد الدین اویسی پر 4 راؤنڈ فائرنگ ہوئی۔ اسی کو لے کر باقاعدہ انہوں نے گزشتہ کل یہ کہا کہ مجھے Z+ سیکورٹی نہیں چاہیے، کیونکہ حکومت چاہتی ہے کہ ان کو Z+ سیکورٹی دی جائے۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے Z+ سیکورٹی نہیں چاہیے، اور انہوں نے کہا کہ حملہ آوروں پر UAPA لگایا جائے اور میری جان، اخلاق اور پہلو خان سے زیادہ اہم نہیں ہے۔ سیکورٹی کی پیشکش ٹھکراتے ہوئے لوک سبھا میں اسد الدین اویسی نے ایسا خطاب کیا اور یہ بھی کہا کہ یہ کون لوگ ہیں
جو بلٹ پر بھروسہ رکھتے ہیں، بیلٹ پر بھروسہ نہیں رکھتے، یہ کون لوگ ہیں جنہیں آئین پر، سنویدھان پر بھروسہ نہیں؟ خیر، اب باقاعدہ کچھ لوگ، ظاہر بات ہے کہ اب اسد الدین اویسی پر جو حملہ ہوا ہے اس پر بھی کچھ لوگ لکھنے لگے ہیں اور بولنے لگے ہیں۔ وارث توڑیلوی جو مشہور قلمکار ہے، رائٹر ہے، انہوں نے اسد الدین اویسی کے حملے کو لے کر باقاعدہ ایک مضمون آج اردو نیوز میں شائع ہوا، تو وارث توڑیلوی نے لکھا کہ اویسی پر حملہ کہیں یہ ممتا اسٹائل تو نہیں، ممتا اسٹائل تو نہیں، یعنی جیسے مغربی بنگال میں الیکشن تھا، ممتا دیدی پر حملہ ہوا اور پھر وہ زخمی بھی ہوئی، اچھی بھی ہو گئی، اور پھر اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ لوگوں کے دلوں میں ممتا کی محبت خوب آ گئی اور آخر ممتا جیت گئی۔ تو وارث توڑیلوی کہتے ہیں کہ اویسی پر حملہ کہیں یہ ممتا اسٹائل تو نہیں۔ تو کچھ لوگ سوشل میڈیا پر یہ بھی لکھ رہے ہیں کہ جناب اتنی سامنے سے گولیاں چلانے والوں نے آخر اندر گولیاں نہیں چلائی، سب کی گولیاں نیچے کے حصے میں ٹائر کے پاس میں لگی ہے۔ تو اسی کو لے کر اب کچھ سوشل میڈیا پر ایسی باتیں بھی لوگ کر رہے ہیں کہ اویسی پر حملہ کہیں یہ ممتا والا اسٹائل تو نہیں کہ لوگوں کے دلوں میں اتر پردیش میں پھر محبت جاگ جائے اور اس کا فائدہ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کو ہو۔ لیکن خیر، معاملہ جو بھی ہو، حملہ کسی پر بھی ہو، یہ اچھی بات نہیں اور ہونا نہیں چاہیے۔ یہ ہماری گھٹیا حرکت ہے۔ جو بھی لوگ اس طریقے سے حرکت کرتے ہیں یہ بالکل گھٹیا حرکت ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ سیاست میں ایسا عام طور سے لوگ خود پر بھی حملے کرواتے ہیں، لیکن اگر حملہ ہوا ہے تو خود پر حملہ کروانا یہ بھی غلط بات ہے، حملے کرنا یہ بھی غلط بات ہے۔ آپ کو اگر کسی سے دشمنی ہے، آپ کو اگر کوئی پسند نہیں ہے تو آپ باقاعدہ اس کے خلاف ووٹ کیجئے اور اس کو ہرائیے، لیکن اس طریقے سے حملے کروانا یا کرنا یہ بالکل گھٹیا حرکت ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ اسد الدین اویسی کے لیے گزشتہ کل باقاعدہ جمعہ میں دعائیں بھی ہوئی اور حیدرآباد، پربنی اور ملک کے حیدرآباد تو ٹوٹلی بند رکھا گیا باقاعدہ، اور ملک کے کئی علاقوں میں باقاعدہ MIM کے کارکنان نے احتجاج کیا اور میمورنڈم دے کر اسد الدین اویسی کے لیے Z+ سیکورٹی کی مانگ کی۔ تو جہاں پر حامی اور سمرتھک اسد الدین اویسی کے حق میں میدان میں اترے تو وہیں پر مختلف انداز میں اپوزیشن کے کچھ لوگ اسے غلط انداز میں بھی سوشل میڈیا پر بیان کرنے لگے ہیں۔ لیکن ہم دعائیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ بھی ایسا معاملہ نہ ہو اور کسی پر بھی حملہ نہ ہو۔ آئیے ناظرین، ریاست راجستھان کے اجمیر شہر سے جہاں ہمارے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ آرام فرما ہیں، آستانہ ہے، وہاں سے خبریں آ رہی ہے کہ اجمیر شریف میں عرس کے موقع پر نماز جمعہ بھی ادا کی گئی۔ جی ہاں، شہر قاضی مولانا توصیف احمد صدیقی نے نماز جمعہ پڑھائی۔ وہیں پر بڑی خبر یہ بھی آ رہی ہے، جیسے میں نے گزشتہ کل آپ کو بتایا تھا کہ اجمیر میں باقاعدہ جمعیت علماء کی جانب سے جو فری میڈیکل کیمپ لگایا جاتا ہے وہ بھی باقاعدہ اس کا بھی آغاز ہو گیا اور بڑے پیمانے پر زائرین کی خدمت کے لیے جمعیت علماء بھی طبی اعتبار سے میڈیکل لائن سے خدمت کے لیے تیار ہو گئی ہے۔ وہیں پر حکومت کی نئی گائیڈ لائن جاری کر دی گئی ہے، رات کا کرفیو ختم کیا گیا ہے اور انجمن خدام خواجہ کی کوشش کامیاب ہوئی ہے۔ رضا اکیڈمی نے حکومت راجستھان کا شکریہ بھی ادا کیا ہے۔ آئیے ناظرین، جموں کشمیر کو لے کر بڑی خبر آ رہی ہے، جہاں میں آپ کو بتا دوں کہ لوک سبھا میں گزشتہ کل نیشنل کانفرنس کے ممبر محترم حسین مسعودی نے لوک سبھا میں بولتے ہوئے، خطاب کرتے ہوئے صاف طور سے یہ کہا کہ جموں کشمیر حد بندی جو کمیشن ہے وہ بالکل غیر قانونی ہے، اور صدر جمہوریہ کی تقریر کے تحریک شکریہ پر لوک سبھا میں اپنے خطاب کے دوران مسعودی صاحب نے کہا کہ میں معذرت کے ساتھ کہتا ہوں کہ میں صدر جمہوریہ کی تحریک کی حمایت یا تائید نہیں کر سکتا۔ صدر جمہوریہ نے اپنی تقریر میں جموں کشمیر کا ذکر کیا اور جموں کشمیر میں جو حالات ہے اس کا ذکر نہیں کیا گیا۔ 1.5 کروڑ پر مشتمل جموں کشمیر کی آبادی 4 سال سے کسی نمائندگی اور کسی اسمبلی کے بغیر چل رہی ہے۔ صدر جمہوریہ کی تقریر میں نہ تو اس بات کا کوئی ذکر کیا گیا اور نہ ہی یہ بات کہنے کی ہمت گوارا کی گئی کہ جموں کشمیر میں جمہوریت بحال ہوگی۔ اس بات پر بھی لب کشائی نہیں کی گئی کہ جموں کشمیر کے عوام کے آئینی حقوق کب واپس کیے جائیں گے جو 5 اگست 2019
2019 کو غیر قانونی طریقے سے ظالمانہ اور ہٹلرانہ انداز میں چھینے گئے۔ تو حسین مسعودی صاحب نے بالکل دبنگ انداز میں جموں کشمیر میں جو کچھ ہوا اور ہو رہا ہے، اور 5 اگست 2019 کو جو بالکل غیر قانونی طور پر ہٹلرانہ اور تاناشاہی کا انداز اختیار کر کے جو آرڈر جاری کیے گئے، اس کے خلاف حسین مسعودی نے زبردست انداز میں آواز اٹھائی۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ یہ خبریں بھی وائرل نیوز لائیو بتاتا ہے، ورنہ جموں کشمیر اور کشمیر کے حالات پر دوسرے چینل گفتگو بھی نہیں کرتے ہیں، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ آئیے ناظرین، پنجاب سے بڑی خبر آ رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ پنجاب میں بھی اب الیکشن ہے، تو بی جے پی کی گھٹیا قسم کی راجنیتی شروع ہو گئی ہے۔ کانگریس نے الزام لگایا ہے، آپ کو معلوم ہوگا کہ پنجاب کے جو ابھی وزیر اعلیٰ ہے چنی، ان کے رشتہ دار کو گرفتار کیا گیا ای ڈی کے ذریعے سے۔ تو اب کانگریس نے صاف طور سے کہا کہ بی جے پی کا جو الیکشن ڈپارٹمنٹ ہے، ای ڈی میدان میں اتار دیا گیا ہے۔ اور رندیپ سرجیوالا نے تو یہ بھی دعویٰ کیا کہ دلی کے سی ایم اروند کیجریوال کی چور دروازے سے مدد کے لیے یہ قدم اٹھایا گیا ہے۔ تو خیر، اب کانگریس کا سیدھا الزام ہے کہ اب یہاں الیکشن ہے، تو اب بی جے پی کیا کرتی ہے کہ اپنی اپوزیشن کو ڈرانے اور دھمکانے کے لیے اپنی ٹیم کا استعمال کرتی ہے، اور ان کی ٹیم میں افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ سی بی آئی، ای ڈی، یہ سب بی جے پی کی ٹیمیں ہیں جن کا درپیوگ، غلط استعمال ستہ کے پاور میں بی جے پی گھٹیا طریقے سے کر رہی ہے۔ اور اب پنجاب میں بی جے پی نے یہ حرکت اور نوٹنکی شروع کر دی ہے۔ آئیے ناظرین، ریاست مہاراشٹر کے پونا سے ہمارے نمائندہ وائرل نیوز مولانا شعیب قاری ادریس نے بتایا کہ پونا میں ایک عمارت میں زیر تعمیر جو عمارت تھی، جو ابھی بن رہی تھی، اس میں بڑا افسوسناک حادثہ ہوا اور 5 مزدوروں کی موت ہوئی اور کئی مزدور زخمی ہیں۔ اس واقعے پر باقاعدہ ہمارے ملک کے وزیر اعظم نریندر مودی نے افسوس کا اظہار بھی کیا۔ مرنے والے تمام مزدور بہار سے تعلق رکھنے والے تھے۔ پونے شہر کے ڈی سی پی روہیداس پوار کے مطابق موقع پر مال کی تعمیر کا کام چل رہا تھا۔ فی الوقت ایسا لگتا ہے کہ جو احتیاطی تدابیر اختیار کی جانی چاہیے تھی وہ نہیں کی گئی۔ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ افسوسناک حادثہ پونا کے یروڑا کے شاستری نگر علاقے میں پیش آیا۔ وہاں کے مقامی رکن اسمبلی ودھایک ایم ایل اے سنیل تٹکرے صاحب بھی موقع پر پہنچ گئے اور امدادی کارروائیوں کی نگرانی کی۔ آئیے ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے اتر پردیش سے۔ جی ہاں، آپ جانتے ہیں کہ اتر پردیش ہے، بلکہ میں اگر کہوں کہ یہ اتر پردیش پریاگ راج کی بھی آ رہی ہے، اور ہریدوار میں بھی ایک باقاعدہ یوں سمجھے کہ آتنکی ذہن کے کچھ لوگوں نے دھرم کے نام پر سنسد کی تھی اور پوری بالکل آتنکی زبان بولی تھی، آتنکوادیوں کی زبان بولی تھی، اور مار دو، کاٹ دو، قتل کر دو، یہ زبان استعمال کی تھی۔ تو اب خبر آ رہی ہے پریاگ راج سے کہ پریاگ راج میں جو دھرم سمیلن ہوا اس میں بھی مسلمانوں کے خلاف زوردار انداز میں اشتعال انگیزی اور بھڑکاؤ باتیں اور بھاشن کیے گئے۔ اس لیے اب ایسوسیشن فار پروٹیکشن آف سول رائٹس نے آن لائن اور آف لائن شکایت درج کروائی اور کہا کہ پریاگ راج میں جو دھرم سنسد ہوئی اس کے خلاف ایف آئی آر درج کی جائے۔ جی ہاں، افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ بھگوا چولا پہن کر سادھو اور سنت کی شکل اختیار کر کے آتنکی زبان بول رہے ہیں، اور کمال کی بات یہ ہے کہ ایسی خطرناک باتیں کہ جن کو وہیں پر فوراً جیل کے سلاخوں میں بند کر دیا جانا چاہیے ان آتنکیوں کو، مگر کمال کی بات ہے کسی پر کوئی بھی ایف آئی آر بھی درج نہیں کی جا رہی ہے۔ اس لیے اب کچھ لوگوں نے آن لائن اور آف لائن شکایت درج کی اور بے شرم حکومت سے یہ کہا کہ ان کے خلاف، ان آتنکیوں کے خلاف ایف آئی آر درج کرو، ورنہ یہ پورے ملک میں تباہی مچائیں گے اور پورے ملک کے امن کو ختم کر دیں گے۔ آئیے ناظرین، ممبئی سے ہمارے رپورٹر مفتی ابو ایوب نے بتایا کہ ایک سینئر انسپکٹر ہے شالینی شرما، جی ہاں آپ کو یاد ہوگا کہ جب ممبئی میں شاہین باغ CAA جیسے کالے اور ظالم قانون کے خلاف لگے تھے، پورے ملک میں لگے تھے،
تو ممبئی میں جس ناگپاڑا کی شالینی شرما سینئر انسپکٹر نے ان مسلمانوں کا خوب وروध کیا تھا، جی ہاں، اور سی اے کے خلاف آندولن اور شاہین باغ کے خلاف زبردست انداز میں اس نے یہ سمجھے کہ کام کیا تھا، اب وہی شالینی شرما رشوت مانگنے پر اب ایف آئی آر درج ہو گئی ہے، اور اب وہ جھوٹے کیس میں پھنسانے کی دھمکی دے کر 50 لاکھ روپے اس نے مانگا تھا۔ تو یہ جھوٹے جو خود کرپٹیڈ ہے اور ملک کو لوٹ رہے ہیں، جنتا کو لوٹ رہے ہیں، اپنی وردیوں کا غلط استعمال کر رہے ہیں، تو اب لوگ سوشل میڈیا پر کمنٹ کر رہے ہیں کہ شالینی شرما بھی وہ ہے جس نے خوب ڈرانے اور دھمکانے کی کوشش کی تھی اس وقت بھی مسلمانوں کو، لیکن یہ مسلمانوں کو نہیں دھمکاتی ہے بلکہ یہ کرپٹیڈ عورت 50 لاکھ روپے دھمکی دے کر رشوت مانگنے میں اس پر ایف آئی آر درج کر لی گئی ہے۔ آئیے ناظرین، ممبئی سے ایک اور بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی آپ جانتے ہیں کہ ممبئی کے ایک دبنگ بلکہ مہاراشٹر کے ایک دبنگ اور قد آور نیتا ہے محترم نواب ملک صاحب، جو این سی پی کے لیڈر بھی ہے۔ جی ہاں، انہوں نے جب سمیر وانکھیڑے کا کیا حال کیا اور کتنے جرت کے ساتھ میں نواب ملک صاحب نے سمیر وانکھیڑے کی پول کھولی، وہ تو سب آپ جانتے ہیں، لیکن ابھی ان کا ایک بڑا بیان آیا ہے۔ انہوں نے صاف طور سے یہ کہا ہے کہ پرمبیر سنگھ ہی اینٹیلیا بم پلانٹ کا ماسٹر مائنڈ ہے۔ جی ہاں، نواب ملک نے کہا کہ پرمویر سنگھ ہی اینٹیلیا بم پلانٹ کا ماسٹر مائنڈ ہے، اور مالیگاؤں کے جو گواہوں نے انحراف کر لیا ہے، منحرف ہو گئے ہیں، اس پر بھی نواب ملک نے افسوس کا اظہار کیا، اور اویسی پر حملے کو بھی نہایت سنگین معاملہ کہا کہ اویسی پر حملہ یہ اچھی چیز نہیں ہے، یہ سنگین معاملہ ہے، اس پر دھیان دیا جانا چاہیے۔ ہم بھی وائرل نیوز لائیو کی جانب سے باقاعدہ اس حملے کی جانچ کا ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ انصاف کے ساتھ آزادانہ طور پر اس حملے کی جانچ کروائی جائے، اور کون ماسٹر مائنڈ ہے اس کے پیچھے باقاعدہ اس کو سامنے لایا جانا ضروری ہے۔ میں مفتی ہارون ندوی بھی اس بات کا ڈیمانڈ کرتا ہوں۔ آئیے ناظرین، آخری بڑی خبر اس وقت لکھنؤ سے ہمارے رپورٹر مولانا فیضان الہی نے بھیجی ہے۔ جی ہاں، آپ جانتے ہیں کہ اتر پردیش میں الیکشن ہے، اور الیکشن کو لے کر کافی گھٹیا اور نیچ قسم کا ماحول اتر پردیش میں بنتا ہوا نظر آ رہا ہے، بلکہ پری پلان بنایا جا رہا ہے۔ خیر، اب مودی جی کا بھی بیان آیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ یو پی کا الیکشن جی ہاں ایک نئی تاریخ رقم کرے گا، نئی ہسٹری بنائے گا۔ تو نئی ہسٹری تو صاحب ابھی الیکشن کے رزلٹ آئے نہیں، جب سے نئی ہسٹری تو نظر آ رہی ہے کہ کتنی نیچ اور گھٹیا حرکتیں اب اتر پردیش میں ہو رہی ہے۔ خیر، آئیے بڑی خبر یہ آئی ہے کہ وہاں پر پرینکا گاندھی جی کے دورے شروع ہے، کیونکہ وہ وہاں پر باقاعدہ کانگریس کی طرف سے ذمہ دار بھی بنائی گئی ہے۔ اب وہ گھوم رہی ہے، الگ الگ لوگ مل رہے ہیں، تو ابھی ایک جوان ان سے ملا اور اس نے عجیب بات کہی۔ پریشان نوجوان نے پرینکا گاندھی سے اپنا درد بیان کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ 3 سال سے فوج میں بھرتی نہیں ہوئی میڈم، 3 سال ہو گئے فوج میں بھرتی نہیں ہوئی ہے، اور ہمارے ساتھی خودکشی کر رہے ہیں، آتم ہتیا کر رہے ہیں۔ گزشتہ 3 سالوں میں بھرتی نہ نکلنے کو لے کر حکومت سے ناراض ہے۔ اس نوجوان نے پرینکا گاندھی سے اپنی پریشانیاں بیان کی اور بتایا کہ کس طرح مایوس ہو کر نوجوان اب خودکشی اور آتم ہتیا کرنے کو مجبور ہو رہے ہیں۔ بھرتی نہ نکلنے کی وجہ سے نوجوانوں کی عمر نکلتی جا رہی ہے۔ تو اب آپ اندازہ لگائیں کہ ملک کا جو وزیر اعظم فوج کا ڈریس پہن کر جا کر نوٹنکی کرتے ہیں اور فوجیوں کو کہ منوبل بڑھانے کی بات کرتے ہیں، ان کا حوصلہ بڑھانے کی بات کرتے ہیں، یہ نوجوان یہ کہہ رہے ہیں کہ 3 سال سے اس وزیر اعظم نے فوج میں بھرتی نہیں کروائی، جس کی وجہ سے جو جوان فوج میں بھرتی ہونے کے لیے تیار ہیں ان کی عمریں نکل رہی ہے۔ تو خیر، یہ حال بنا دیا ہے اپنے سب کے چہیتے لاڈلے وزیر اعظم نریندر مودی نے پیارے پیارے بھارت کا۔